بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ است حسین و بادشاہ است حسین، دین است حسین و دین پناہ است حسین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے جب چاہا جیسا چاہا اس کو بنایا، اس کو سجایا، مزین کیا، آباد کیا، اور جب چاہے گا اس کو لپیٹ دے گا اور قیامت قائم کرے گا اور ایک نئی دنیا بسا لے گا۔ اس نے اپنی مخلوق پیدا کی اور ان کو اپنی مرضی سے معاملات بخش دیے، ان کو عبادت اور تسبیح کرنا سکھایا اور اپنی تخلیق سے آگاہ کیا۔ اس نے اپنی مخلوق کو ان کے افعال اور کردار اور ان کے وسائل اور محدودات بھی بتائے۔ اگر اس کی دنیا کیا ہے ہم کچھ نہیں جانتے سوائے ان اشکال کے جو خود اس نے ہمیں دکھا دی، سمجھا دی۔ اس نے بتایا ہے کہ یہ زمین محض کھیل تماشا ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور انسان اس زمین پر صرف اعمال کے امتحان کے واسطے ہے۔ آئیے قرآن کی رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ کریم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 میں کہا ہے، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات کے بعد آخر میں شاید آدم کو بنایا اور اس کو سب مخلوقات پر افضلیت عطا کی اور اسے زمین پر خلیفہ بنایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر کچھ کرنے اور اس کی شکل میں تغیرات لانے کا اختیار صرف اولاد آدم کے پاس ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات میں صرف اللہ کا حکم چل رہا ہے اور سب کچھ کسی اندیکھی قوت کے تابع ہیں، اور قوت اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں فرمایا ہے، اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو افضلیت عطا کی اور ان کو زمین پر خلافت عطا کی تو کرنے کے کچھ کام بھی بتائے اور ہر نفس کو خود اس کی ذات پر گواہ بنا کر وعدے و وعید بھی کروائے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب اب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر ہی تھے۔ اب جیسا کہ علم ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی ایک عدو، ایک دشمن، ایک رقیب پیدا کر دیا، ابلیس شیطان رجیم۔ کہا ابلیس نے، اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی زمین میں ان کے لیے ماسی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا۔ یہ بات سورہ حجر کی آیت نمبر 39 ہے۔ جس نے اختیار مانگ لیا کہ آگے سے، پیچھے سے اور اوپر سے اور نیچے سے آدم کی اولاد کو گمراہ کرے گا اور اللہ کی راہ پر بیٹھے گا تاکہ بنی آدم اپنے اصل مقام جنت کا حقدار نہ بن سکے۔ ابلیس نے واقعی اس دنیا کو مزین کر دیا اور بنی آدم بہک گئی، اپنے مقصد اور مطمئن نظر کو فراموش کر بیٹھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تواتر سے نبی، پیغمبر، رسول بھیجے اور ان کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا کہ جس کا صرف ایک مقصد تھا، اولاد آدم کی ہدایت کا راستہ دکھانا اور غلط اور صحیح کی پہچان کرانا۔ اللہ تعالیٰ نے تواتر سے بتایا کہ دین اسلام اصل مقصود حیات ہے۔ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا اور دھوکے کا سامان ہے، اور انسان کی دنیا کی زندگی محض اللہ کی عبادت اور تسبیح کے لیے ہے، اور ہر بنی آدم کو ہر دم، ہر گھڑی صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی میں گزارنی چاہیے۔ کائنات کی ہر شے پر اللہ کی حاکمیت ہے، اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تصرف دے رکھا ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ اختیار کا غلط استعمال کر کے عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے، جو اس دنیا میں بھی نازل ہوتی ہے اور روز قیامت رسوائی اور ذلت کا باعث بھی ہوگا۔ اللہ کریم نے سورہ یاسین کی آیت 60-61 میں کہا ہے کہ الم عہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔
اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور صرف میری بندگی کرنا، یہ سیدھی راہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بنی آدم کو ان کے باپ کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے کچھ خاص کہا ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو خود ٹھیک بنایا اور پھر اپنی روح پھونکی اور سجدہ کروایا۔ سورۃ حجر کی 28ویں آیت ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں بچتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی ہوگی، اور پھر جب میں نے اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ ابلیس کا آدم کو سجدے سے انکار اس کی خلافت سے انکار تھا، سو رادۂ درگاہ کر دیا گیا۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ کیسے کیسے اللہ نے کتنے برگزیدہ نبی، پیغمبر، رسول بھیجے اور ان کی قوم نے ان کا انکار کیا، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو نسیاً منسیہ کر دیا۔ آج صرف ان کے کھنڈرات ہیں اور عبرت پانے والوں کے لیے نشانیاں، مگر آج 1445 ہجری کا محرم ہے۔ اس دنیا فانی میں لگ بھگ 8 ارب انسان بستے ہیں اور ان میں تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں۔ کیا بنی آدم کا یہ گروہ اللہ الرحمن الرحیم کو اور اس کی حاکمیت کو مانتے ہیں؟ کیا انسانی تہذیب میں اس کی شان و صفات کی بات ہوتی ہے؟ کیا اس کا مظہر تخلیق دکھتا ہے؟ ہر طرف کیسی کیسی بےہودہ فحش گوئی ہو رہی ہے، مگر وہ عشق جو خالق کو اپنی مخلوق خاص طور پر بنی آدم سے ہے، انہیں مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے ہے، اس کا کوئی مظہر، کوئی جھلک ہمارے انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں ہے، نظر آتا ہے؟ آج زمین پر جو تہذیب روا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھاپ بہت واضح ہے۔ آج دنیا کی متمدن اور وسیع اکثریت قومیں یا تو یہودی ہیں یا عیسائی یا پھر مسلمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عشق کی لافانی مثال قائم کی ہے، تو اللہ نے ان کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ آج مسلمان کا ایمان ان پر درود السلام کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کریم نے انہیں 2 بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے نوازا، اور ان 2 بیٹوں اور ان کی آول کے ذریعے تہذیب، معاشرت، ریاست، فلاح و بہبود، کرائے زندگی برائے اخروی لافانی حیات کے اسباق عطا کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک اللہ کی عاشق کی کہانی ہے جو ہر نوع کی انفرادی قربانی دیتا ہے اپنے محبوب کے لیے جو وحدہ لا شریک کا لہو ہے، اور ہم بنی آدم اس کی عیال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی تاریخ میں عشق کا سب سے بڑا امتحان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا جب ان کو اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا خواب دکھایا اور وہ کر گزرے۔ آداب فرزندگی اور بشریت کے سجدے کا وہ لازوال واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بنی آدم کو سمجھانے، تعلیم دینے کے واسطے بنی اسرائیل کی کہانی بہت تفصیل سے بتائی ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں کی اولاد ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک خاندان کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ اے بنی آدم، تم کیسے معمولی چیزوں کے لیے کیا جتن کرتے ہو، مگر اللہ اپنی چاہت کو پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ اس میں سبق یہ ہے کہ خاندان کتنا اہم ہے، بہت ہی اہم ہے، اور ہم اپنے غم، دکھ اور تکلیف جو باہم ابلیس کی کارستانی کے باعث ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں درگزر کرنے ہوتے ہیں، تبھی خاندان بنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زمین پر انسانی زندگی کا اکٹ پرامن اور سلامتی والا پسند ہے، جو خاندان ہی بنا سکتے ہیں۔ آخر کار ہم سب بنی آدم ہیں، ایک باپ کی اولاد۔ کیا بنی آدم سارا ایک خاندان نہیں ہے؟ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا خاندان ترقی پا کر 12 قبائل میں بدل چکا ہے، اور فرعون مصر کی غلامی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے کیسے معجزوں کے مظاہر دکھا کر فرعون کی غلامی سے آزاد کراتے ہیں، اور وہ قوم اللہ کی حاکمیت کے قائل نہیں ہوتی۔ انسی تاریخ میں کسی قوم کے لیے سیاست، ریاست، عبادت کا شاید یہ پہلا سبق تھا جس کو بنی اسرائیل سمجھ نہ سکی، جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی خوشخبری کے باوجود عرض موت کی خاطر لڑنے سے انکار کر دیا۔ سورہ مائدہ کی 24ویں آیت ہے، انہوں نے پھر یہ کہا، اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرما لوگوں سے الگ کر دے۔
بنی اسرائیل ایک قوم تھی، ایک خاندان، سب ایک باپ کے بیٹے تھے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی عظمت اور بڑائی، اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کا مظاہر دکھائے، مگر جب اللہ کے عشق کے بدل کا وقت آیا تو وہ قوم ڈر گئی اور حزب اللہ بننے سے، جب اللہ کے عشق کے اللہ نے انہیں 40 سال تک ایک ہی خطہ زمین پر بھٹکنے کو چھوڑ دیا، اور اس خواری میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی اور جوان ہوئی، تو انہوں نے فرمائش کی کہ اللہ ان میں سے ایک کو بادشاہ مقرر کر دے تاکہ وہ جا کر لڑیں اور حاصل کریں ارض موعود، جو آج کا فلسطین ہے، جس پر زائونسٹ نے اسرائیل بنا رکھا ہے۔ بالآخر قوم یہود کو اپنا وطن ملا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا ذی شان پیغمبر اور حکمران عطا کیا۔ ان کی وفات کے بعد قوم یہود نے بدعتادیاں کی، باہم لڑے، ناتفاقیوں کو نفرتوں اور دشمنیوں میں بدل ڈالا، تو اللہ نے ان پر طاقتوروں کو مسلط کر دیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پھل پھول کر وادی بطا میں قوم قریش بن کر ابھرتی ہے۔ اللہ انہیں بڑی شان عطا کی تھی، اپنا کعبہ وہاں بنوایا اور اسے مرکز تجلیات بنا دیا، مگر امتداد زمانہ کے تحت وہاں بھی بت پرستی نے قوم قدم جما لی ہے۔ جہالت اور گمراہی سے صرف ابلیس شیطان رجیم ہی خوش ہو سکتا تھا۔ اس مقدر ماحول میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا محبوب مبعوث فرمایا۔ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان پر قرآن کا نزول شروع کیا، جو اگلے 23 سال جاری رہا۔ ان میں 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ رسول میں، جو پہلے یثرب کہلاتا تھا، گزارے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا اور بنی نوع انسان کی تزکیہ اور تطہیر کا مشن دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض ایسے ادا کیا کہ تاریخ ورثہ حیرت میں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم نے سارے عالم پر محض چند سالوں میں اپنا سکہ بٹھا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست کا قیام کیا، ایک معاشرت قائم کی، ایک تہذیب کو جنم دیا، انسانی فلاح و بہبود اور کرائے زندگی برائے اخروی لافانی حیات کا ایسا سبق پڑھایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اس وقت کے دونوں عالمی طاقتوں کو شکست ہو گئی تھی۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق اور مستی کی نئی منزلیں طے کروائیں، انہیں ازبر کروا دیا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، یہ دنیا فانی ہیچ ہے اور اصل تو کل جنت میں ملے گا، کیونکہ مومن کا اصل گھر اور اصل مقام وہاں ہے، جنت میں۔ یہ ہر صحابی کے دل میں راسخ ہو گیا تھا، اس کی گواہی وقت نے ثابت کر دی ہے اور یہ محض ثبت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کی فکر و نظر میں اللہ کی وحدت اور حقانیت کا ایسا بوٹا لگایا تھا کہ ان کے لیے فقر و غنا، ایثار اور مساوات، مواخات اور عدل و انصاف واضح ہو گیا تھا۔ ایک ایسی آبادی بس گئی تھی کہ یقیناً آسمانوں پر فرشتے دیکھتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ واقعی جو اللہ جانتا ہے اس راز تک وہ نہیں پہنچ پاتے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہ دکھا دیا ہوتا کہ آدم کیوں بہتر تخلیق تھے۔ مگر شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کچھ اور مقصود تھا۔ وہ ریاست، وہ تہذیب، وہ معاشرت زیادہ دیر نہیں رہی۔ ابلیس نے اپنے کارندوں کو مہمیز کیا اور بالآخر خارجی قوتوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، اور آخر تینوں خلفائے راشدین شہید کیے گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ تعالیٰ نے کی شہادت سے اسلام غریب الوطن ہو گیا، اسلامی ریاست کو دفن کر دیا گیا، اسلامی تہذیب میں ملاوٹیں ہونا شروع ہو گئیں۔ اصحاب رسول کی اکثریت کی دنیا سے جاتے ہی تابعین میں سے نئے نئے فتنے اٹھنے شروع ہو گئے۔ عام مسلمانوں کے لیے حق اور باطل کی پہچان مشکل ہو گئی۔ ظلم تو یہ ہوا کہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دکھایا تھا اسے ہی دشمن سمجھ لیا اور کربلا کر دیا۔ شاید اللہ نے عشق و مستی، فقر و غنا، ایثار و قربانی کی لازوال تاریخ رقم کروانی تھی، اور اس کے لیے اس نے خانوادہ رسول کو چنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک امتحان صبر اور استقامت خاندان رسول سے شعبہ ابی طالب میں لے چکا تھا، اور چونکہ رسول شہید نہیں کیے جا سکتے تو اللہ نے یہ اعزاز نواسہ رسول کے لیے مختص کر دیا تھا۔ شاید اسی لیے اسماعیل علیہ السلام کی ریت کو پکا کرنا مقصود تھا۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا کلمہ طیبہ کی تفسیر ہے جسے خانوادہ رسول نے علم نشرح کیا۔ اللہ کا نام بلند ہوا اور نیزے پر سے پڑھا گیا۔
وہ عشق جو اللہ سے اس کے عباد و صالحین کو ہونا چاہیے۔ ایک حسین علیہ السلام تھے، سربراہ خاندان، جن کی تابعداری میں سب افراد جو بیٹھے تھے، سوتیلے بھائی تھے، بھتیجے تھے، قرابت دار تھے، سب نے شہید ہونا پسند کیا، مگر یزید بن معاویہ کے حکم پر اس کے دیے ہوئے درہم و دینار کو مرغوب جاننے والوں کے آگے سر خم نہ کیا۔ حضرت حسین نے اللہ سے عشق کے مقام کو ایسا سر بلند کیا ہے کہ آج بھی 1400 سال کے بعد بھی ہر جانب یا حسین کا ورد ہو رہا ہے۔ اس وقت کربلا میں اسلام اپنی تہذیب، اپنی روایات، اپنی حکایات، اپنی تابندگی کو لیے حضرت حسین علیہ السلام کے جھنڈے کے تلے چمک رہا تھا۔ بھلا تلواروں سے کوئی ان اشیاء کو ختم کر سکتا ہے؟ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ کربلا نے ثابت کر دیا کہ اللہ کا عبد کون ہے اور نفس کا بندہ کون ہے۔ کون ہے جو اس دنیا فانی کو تیج سکتا ہے، اور کون ہے جو لذت دنیا کا حفظ مقدم رکھتا ہے۔ کون ہے جو اس دنیا فانی کو تیج سکتا ہے، اور کون ہے جو لذت دنیا کا حفظ مقدم رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا کتنا آسان ہے اور ثابت کرنا کیسا ہے، یہ سکھایا ہے کربلا نے۔ مقام شبیر سمجھنے کے لیے آنکھوں پر سے دنیا کی محبت کی پٹی اتارنی پڑتی ہے اور پیٹ کی آگ کو معدوم کرنا پڑتا ہے۔ کربلا ہر دور کے مسلمانوں کو بس ایک پیغام دیتا ہے کہ جو شخص قوانین خداوندی کے اتباع کو مقصود زندگی قرار دے لے اور اس طرح اپنا عہد و پیمان اللہ سے باندھ لے، اس کی گردن میں کسی آقا کی غلامی اور محکومی کی زنجیر نہیں رہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ جان لے کہ وہ اللہ کا عبد نہیں ہے۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ کربلا نے حقیقی اسلام کا روشن از شمس کر دیا ہے، اور اسلام کے نام اور لبادے میں خوارج و یزیدی عناصر کو عیاں کر دیا ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام نے کربلا میں واضح کر دیا کہ اللہ کے سپاہ مال غنیمت اور حشمت و جاہ کی آس میں نہیں ہوتے۔ کربلا میں امام علی مقام کسی محل سے لے کر نہیں آئے تھے، نہ کسی قلعے میں حصار بند تھے، نہ زر و سیم کی بوریاں تھیں جن کا تحفظ ملحوظ تھا۔ کچھ تھا تو صرف نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورثہ تھا، اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ابدیت تھی۔ ان کے ذات اپنے بابا علی المرتضیٰ کی شجاعت، حلم، بردباری اور صبر تھا، اور ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی انہا کی تربیت تھی۔ شب عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی بھوکے تھے، پیاسے تھے، چاہتے تو علی اصغر کی ایڑیوں سے چشمہ نکل آتا، تلوار سونت لیتے تو فاتح خیبر کی قسم کشتے کے پشتے لگ جاتے، یزید کے لشکر کو دشت کے ذروں میں بدل ڈالتے، مگر انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے عشق اور اس کی راہ میں قربانی کی انتہا کرنی تھی۔ سو کربلا عشق حقیقی میں ابدیت کی انتہا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ اسلام کی دنیا میں آج بھی یزیدیت نئے لبادے میں نکل پڑتی ہے، حالانکہ امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام نے پہچان آسان کرا دی ہے۔ اس وقت بھی یزیدیوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا جب امام کا سر کاٹا تھا، اور آج بھی فاسق اور منافق یہی طور اپنائے ہوئے ہیں۔ کربلا شناس اور حکم الامت علامہ اقبال نے سن 61 ہجری اور ہر دور کے یزیدیت کو بے نقاب کرتے ہوئے فرمایا، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ آج کے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم کربلا کو صرف ایک سہانہ نہ سمجھیں اور صرف آہوزاری میں ہی مصروف نہ رہیں، بلکہ یہ جان لیں کہ کربلا اسلام کی روح میں تابندگی ہے، روشنی ہے، امید ہے اور آس ہے کہ اللہ اپنے عباد الخالصین کو آزماتا ہے، اور مومن کبھی گھبرایا نہیں کرتا۔ وہ یا تو کامیاب ہوتا ہے یا پھر شہید، ہمیشہ کی زندگی بغیر موت کے۔ ہمیں صرف عشق کی منزل کا سفر کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور کربلا کو سمجھنے کے لیے عقل کافی نہیں، بلکہ عشق کی نظر چاہیے۔ امام علی مقام کا یہ کارنامہ عقل کی بنیاد پر ظہور پذیر نہیں ہوا، بلکہ عشق کی قوت کار فرما تھی۔ اگر عقلی دلائل پر واقعہ کربلا کی توضیح کروں تو ہمیشہ شک و تردید کا اظہار کروں گا۔ جو عشق کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ پھر اس نظر پر پہنچتے ہیں کہ عشق کو کامل سکون اور اطمینان آزادی سے ملتا ہے،
اس کے ناکے میں ساربان حریت ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت حسین علیہ السلام کی حیثیت ایسی ہے جیسے قرآن مجید میں سورہ اخلاص کی ہے۔ سورہ اخلاص میں توحید پیش کی گئی جو کہ قرآنی تعلیمات کا مرکزی نقطہ ہے۔ اسی طرح امام حضرت حسین علیہ السلام کو بھی امت میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایسی بنائی ہے کہ اس میں حق و باطل کی کشمکش شروع سے چلی آ رہی ہے اور روز قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ جب خلافت کا تعلق قرآن سے منقطع ہو گیا اور مسلمانوں کے نظام میں حریت فکر اور نظر باقی نہ رہی تو اس وقت حضرت حسین علیہ السلام نے اس طرح جھنڈا اٹھایا جیسے قبلے سے گھنگور گھٹا اٹھتی ہے۔ یہ بادل وہاں سے اٹھا، کربلا کی زمین پر برسا اور اسے لالہ زہر بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین پر چلنے والوں کے لیے قیامت تک اپنے خون سے ظلم و استبداد کے راستے بند کر دیے۔ کسی ظالم کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہا، کوئی دلیل نہیں رہی، کوئی قانون نہیں رہا۔ مومن کی تلوار ہمیشہ دین کے غلبے اور اقتدار کے لیے اٹھے گی، ذاتی مفاد کے لیے نہیں۔ اس کا مقصد آئین اور قانون کی حفاظت ہوگا۔ مسلمان اللہ کے سوا کسی کو محکوم نہیں ہوتا اور نہ کسی کو محکوم کرتا ہے۔ اسی طرح اس کا سر کسی فرعون کے سامنے نہیں جھکتا، نہ کسی کا سر اپنے آگے جھکاتا ہے۔ آج شب عاشور ہے۔ میرے امام، تمام ماننے والوں کے امام، ان کے بھوکا پیاسا کیا گیا تھا، ان کو تنہا کیا گیا تھا۔ آج کے دن شہید کیے گئے تھے میرے امام، مگر کیا میرا امام کامیاب نہیں ہوا تھا؟ اے برادران اسلام، حوصلہ کرو، صبر کرو اور قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ہم ہی کامیاب ہوں گے اگر ہم مومن ہیں۔ میرے حسین نے کربلا میں پیغام دیا، آج دنیا میں گونج رہا ہے، شاست حسین وہ بادشاہست حسین، دیاست حسین وہ دین پناہست حسین، سرداد و نداد دست در دست یزید واللہ کے بنا لا الہ است حسین۔ شکریہ۔